بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت کا چیپٹر کلوز، یہ پیغام کس نے بھجوایا ہے اس پر ہم بعد میں آئیں گے، اس پر تفصیل سے بات ضرور کریں گے، لیکن پہلے حامد میر صاحب کو سنیے انہوں نے کیا کچھ کہہ دیا ہے۔ اور یہ بڑا اہم سیمینار ہوا ہے جس میں سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں، بڑے بڑے صحافی موجود ہیں، اور اعلان جنگ ہو گیا ہے موجودہ حکومت کے خلاف۔ سنیے حامد میر نے کیا کہا۔ پاکستان میں ڈائریکٹ مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ پاکستان میں انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، اور پھر صحافیوں کی طرف سے شیم 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 کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اور اس کی نامنظور نامنظور، مارشل لا نامنظور۔ یہ وکلا نہیں ہے، یہ صحافی ہیں جو نعرے لگا رہے ہیں۔ میں صرف زیادہ وقت نہیں ہوگا، صرف میں اچھا، یہ تو حامد میر صاحب نے جو اعلان کیا وہ آپ نے سنا۔ یہی نہیں، حامد میر صاحب نے اور بھی دو ٹوک باتیں کہی ہیں۔ پیکا ایکٹ اگر پڑھا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ملک میں براہ راست مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس قانون کے تحت صرف صحافی نہیں بلکہ جو بھی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ مارشل لا میں فوجی عدالتیں بنائی جاتی ہیں، اور اس قانون کے تحت بھی خصوصی عدالتیں بنیں گی۔ یہ خصوصی عدالتیں اتنی غیر پائیدار ہوں گی کہ حکومت کی مرضی کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آیا تو جج فارغ ہو جائیں گے۔ حامد میر کا سیمینار سے خطاب۔ اس میں سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی تھے، اس سیمینار میں دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ حالات ملک کے یہ ہو گئے ہیں کہ اسد عمر نے دی نیوز میں آرٹیکل لکھا ہے، If we do not urgently correct our course, we are headed towards a situation in which grievous harm is caused to the national interest. Recovery from such a situation, even if possible, will be long and costly. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں تباہی ایسی زبردست ہو جائے گی، اتنی خوفناک ہوگی کہ ہم ریکوری نہیں کر سکیں گے، اور اگر کرنے کی کوئی صورت بھی ہوئی تو وہ بہت عرصہ لگے گا اور بہت زیادہ مشکلات ہوں گی اس میں۔ ہم اس طرف جا رہے ہیں، اس طرف بڑھ رہے ہیں تیزی سے۔ اس کے علاوہ جناب، جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ اب تو چھکے چھڑا دیے حامد میر نے۔ پیکا کے متنازع قانون سے پاکستان میں جمہوریت سے اعتماد مزید کم ہوگا، اور یہ قانون پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دے گا، خانہ جنگی کی طرف، آپس میں لڑائیوں کی طرف دھکیل دے گا۔ یہ قانون اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ پیکا قانون اور پاکستان یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ یعنی حکومت جس کو چاہے گی کہے گی اس نے کوئی سوشل میڈیا پہ کس طرح کی پوسٹ کیا، کوئی واٹس ایپ کیا، کچھ بھی کیا ہے، یہ جی ہارمفل تھا اور اس کو اٹھا لو اور اس کو سزائیں دے دو، اس کو 5 سال جتنے سال مرضی اندر رکھ لو جی۔ اچھا، قانون واپس لیں ورنہ آپ کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ حامد میر نے کہہ دیا جی کہ یہ قانون اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے، خانہ جنگی ہو جائے گی، قانون واپس لیں ورنہ آپ کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ حامد میر نے پہلی دفعہ اس طرح کا اعلان کیا کہ آپ کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ اوپر سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کی ٹرانسفرز کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفرز کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم کرنے کی استدعا کر دی گئی ہے کہ جی جب حلف میں موجود ہے کہ میں فلاں صوبے کی ہائی کورٹ کا حلف اٹھا رہا ہوں تو پھر ادھر سے اٹھا کے آپ اسلام آباد کس طرح لے کر آ سکتے ہیں۔ ایک اور کنٹروورسی بھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب لایا گیا ہے سرفراز ڈوگر صاحب کو، اب ان کو ایکٹنگ چیف جسٹس بنایا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو وہاں یہ نہیں لکھا کہ سینئر جج ہیں، وہ سینئر جج کا نہیں ہے، جبکہ باقی ہائی کورٹس میں جو جج لگائے گئے ہیں کسی کو مینشن کیا گیا یہ سینئر تھا، اس کو لگا دیا اس وقت ایکٹنگ چیف جسٹس یا اس طرح۔ تو یہ ابھی تنازع ہے۔ اٹارنی جنرل کا بھی بیان آ گیا ہے جی میں چیف جسٹس سے متفق نہیں ہوں، چیف جسٹس کہتے ہیں میں سینیورٹی سے متفق نہیں ہوں، تو گڑبڑ چل رہی ہے۔ پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام پھیلا ہوا ہے اس کے اصل ذمہ دار سیاستدان نہیں بلکہ غیر سیاسی لوگ ہیں جو پیچھے بیٹھ کر سیاست کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ، عدلیہ اور میڈیا کو فتح کرنے والوں نے نفرت اور انتہا پسندی کے نئے دروازے کھولے ہیں جو پیکا سے بند نہ ہوں گے۔ لیں جی، یہ تو حامد میر نے ایسی تیسی پھیر دی ہے جی۔ اب یہ سنیے کہ کون کون اس سیمینار میں شامل تھا۔ یہ آپ دیکھیے تصاویر، یہ کوئی چھوٹا سیمینار نہیں تھا۔ اس میں آپ کو سٹیج پہ سمیم ابراہیم بھی نظر آ رہے ہیں، محمود خان اچکزئی نظر آ رہے ہیں، اور علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، سینئر صحافی سلمان غنی بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں، اور یعنی ان کی نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، ان کے تجزیے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن کھڑے ہیں۔ اب پیکا ایکٹ کے سیاہ قانون کے خلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام با مقصد اور باثر سیمینار، اپوزیشن جماعتوں کے سربراہان مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس جعفری، سینئر صحافیوں بشمول حامد میر، رانا محمد عظیم، سمیع ابراہیم، سلمان غنی، ارشاد عارف، اعظم چودھری، رضوان غلزئی شریک، انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی صدر ڈومینک
پریڈالی کی بھی خصوصی شرکت. لیں جی, معاملہ انٹرنیشنل بھی ہو گیا ہے. یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اچھا, شیر افضل مروت کے حوالے سے بھی ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. ان کا بھی معاملہ جو ہے وہ کافی سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے. لیں جی, ورلڈ بینک گروپ کے ممبر ادارے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن IFC کے سربراہ نے بھی پاکستان کو سیاسی استحکام کو یقینی بنانے کا کہہ دیا ہے. یہ خلیق کیانی صاحب کی ڈان میں یہ خبر چھپ گئی ہے. تو سارے اب دیکھ رہے ہیں, رڈار پر ہر چیز آ چکی ہے. اور ابھی تو جناب آج جس طرح سیمینار ہوا ہے, اب 14 فروری کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے فیصلہ کن دھرنا ہوگا. یہ فیصلہ کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ہم پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں گے. ابھی وکلاء آئے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم دوبارہ آئیں گے, پوری تحریک شروع کر دی ہے ہم نے, لیکن صحافی اب نکل پڑے ہیں اور یہ رکنے والے نہیں ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ اب لڑائی چاہے طویل بھی ہو گئی تو اس میں حکومت ہی کی ہار ہے, کیونکہ صحافیوں سے کوئی بڑا سے بڑا عامل اس طرح ٹکر نہیں لے سکا. پیکا ایکٹ واپس حکومت کو لینا پڑے گا انشاءاللہ. متنازع پیکا ترمیم بل کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں صحافیوں کا احتجاج اور بھوک ہڑتال. اچھا, اب آ جاتے ہیں کلوزڈ چیپٹر پر. جو چیپٹر کلوز ہونے جا رہا ہے اس کی بات کرتے ہیں. حکومت کو پیغام دیا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو مینج کرنا آپ کا کام ہے. اگر تحریک انصاف کے ساتھ مولانا فضل الرحمان سڑکوں پر نکل آئے تو یہ آپ کی ناکامی ہوگی اور پھر چیپٹر کلوز ہو جائے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب صحافیوں کے سیمینار میں بھی موجود تھے. گرینڈ الائنس میں وہ شامل ہو چکے ہیں اور سابق وزیر اعظم نون لیگ سے تعلق ہوتا تھا شاہد خاقان عباسی, وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیجئے حالات کس طرف جا رہے ہیں اور صدیق جان کی خبر سنیے. ایک بات بتا دوں کہ حکومت کو یہ کنوے کیا گیا ہے اور حکومت کو کہا گیا ہے کہ اس وقت عدلیہ کا محاذ بہت گرم ہے اور یحییٰ فریدی صاحب کے لیے بہت چیلنجز ہیں. جو کچھ منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب, اطہر مرزا صاحب, عائشہ ملک صاحبہ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ایک سنجیدہ ایک نوعیت کا معاملہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ والا جو جسٹس سرفراز جوگر جو چیف جسٹس بنائے جا رہے ہیں مستقل, ابھی تو سرفراز جوگر بنے نا عارضی طور پر ایکٹنگ بنے, اور اسی طرح سے پشاور ہائی کورٹ میں بھی جو سینئر قانونی جج ہیں اعجاز انور صاحب کو نہیں بنایا گیا اور دوسرے نمبر کے جج کو ایکٹنگ چیف جسٹس بنایا گیا جو عتیق شاہ صاحب ہیں ان کو. تو اس لیے جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنائے گئے وہ بھی سینئر موسٹ نہیں تھے اور اس پر صحافی یہ بتا رہے ہیں, وسیم ملک نے اپنے ویلاگ میں اس کا ذکر کیا ہے, ان صحافی کا بھی نام لیا ہے کہ وہ نون لیگ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے فیصلے بھی اس طرح کے دیے ہیں کہ جو نون لیگ کو بڑے پسند آئے اور ان کو لگا دیا گیا ہے. اب یہ ساری کنٹروورسیز اکٹھی ہو رہی ہیں. ظاہر ہے پشاور ہائی کورٹ کے ججز باقی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, حکومت جس کو پسند کرتی ہے اس کو آگے کر رہی ہے, کوئی میرٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ان میں بھی بے چینی ہوگی. جن کو سپریم کورٹ لایا گیا ہے ان لوگوں کو ہائی کورٹس میں چیف جسٹس لگانے کے لیے, ان میں بے چینی ہوگی. پھر منصور علی شاہ, منیب اختر, عائشہ ملک صاحبہ, عقیل عباسی صاحب, اطہر من اللہ, یہ مینج نہیں ہو رہے, یہ کنٹرول نہیں ہو رہے, محاذ کھلتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے لیے بڑی پریشانی ہے. وہ بھی ایک جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بڑا ایک اس وقت چیلنج ہے. تو ایک بات حکومت کو کمیونیکیٹ کی گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو مینج کرنا آپ کا کام ہے. اور پھر مولانا اس گرینڈ اپوزیشن الائنس میں اس حد تک چلے گئے کہ سڑکوں پر بھی وہ پی ڈی اے کے ساتھ آ گئے تو پھر چیپٹر کلوز ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادارے جو ہیں اور حکومت وہ ایک جماعت سے لڑ سکتی ہے پی ڈی اے سے, اور وہ بھی پی ڈی اے کے ساتھ اس لیے لڑ سکتے ہیں کہ پی ڈی اے کی پنجاب کی پوری لیڈرشپ کمپرومائز ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ پہلے ہی وہ کہہ رہے ہیں جی بڑے چیلنجز ہیں, ہم کہاں کہاں آپ کو بچائیں, اگر یہ محاذ کھل گیا تو ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان بھی آپ سے مینج نہیں ہوتا, اتنا بھی نہیں آپ کر سکتے, تو پھر آپ ہیں کہ کیا سب کچھ ہم نے آپ کو کر کے دینا ہے, تو پھر آپ جائیں. اور اگر مولانا ان کے ساتھ سڑکوں پہ آ گئے تو چیپٹر آپ کا کلوز ہے, پھر ان سے نہیں لڑا جا سکے گا. تو آپ ان کو مینج کروانا تو اس لیے شباشی بھاگ کر گئے ہیں مولانا کے پاس, اور ساتھ محسن نقوی بھی, مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو فیملی ممبرز ہیں جو سیاست میں ہیں ان کو جس طرح سے محسن نقوی مینج کر رہے ہیں وہ خیر محسن نقوی کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے مولانا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ یہ بتا دیا گیا حکومت کو, اگر مولانا بھی نکلا ہے سڑکوں پر تحریک انصاف کے ساتھ, تو تحریک انصاف پہلے ہی سڑکوں پر ہے, تو پھر آپ کا چیپٹر کلوز ہے. صاحب کی کچھ فیملی ممبرز کو ایسا مینج کیا ہوا ہے کہ وہ مولانا کو روک رہے ہیں کہ آپ اس اپوزیشن الائنس میں سڑکوں کی حد تک ساتھ نہ جائیے گا, ہمیں نون لیگ کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ چیزیں بنا کر پہنچنا چاہیے. لیکن ابھی تک مولانا صاحب جو کچھ مسافر ہیں اپوزیشن کے ساتھ بھی کرے ہیں, حکومت کے ساتھ بھی کرے ہوئے ہیں, وہ کسی ایک طرف مولانا کا پورا وزن نہیں ڈالا, اور یہ ان کی ظاہر اسمارٹ ہوئے کہ نہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, دونوں کو خوش رکھا ہوا ہے, دونوں کے گھر میں جا رہے ہیں, دونوں کو پروٹوکول دے رہے ہیں, دونوں کو عزت دے رہے ہیں. مولانا صاحب کو کیا چاہیے لائف میں. لیکن آتے اس بات پر. اچھا, اب مولانا فی الحال تو دونوں کشتیوں کے سوار ہیں, لیکن وہ جس وقت بھی اس طرف آ گئے تو آپ کا چیپٹر ہے جی کلوز. آخر میں
گرینڈ اپوزیشن الائنس کے اجلاس میں بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا کے آدھے علاقے پر عملاً اس وقت نہ وفاق کا کنٹرول ہے اور نہ ہی خیبر پختونخوا کا کنٹرول ہے. یہ جناب اس وقت خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے. بلوچستان کے حوالے سے بڑی خطرناک بات فضل الرحمان صاحب کر چکے ہیں. تو یہ حالات ہیں, چیلنجز اس حکومت کے لیے بہت 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 زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور اگر حکومت سمجھ رہی ہے کہ وہ یہ چیزیں مینیج کر لے گی, صحافیوں کو مینیج کر لے گی, وکلاء کو بھی مینیج کر لے گی, ججز کو بھی مینیج کر لے گی, تحریک انصاف کو بھی ڈرا دھمکا لے گی, فضل الرحمان کو تو ابھی تک کسی نہ کسی نے کیا ہوا لیکن وہ آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں. تو ایک انسٹیبلٹی تو ہے جو حکومت کے قابو میں نہیں آ رہی. اور کسی بھی وقت یہ آپ دیکھیں گے کہ ہوتا نا کہ ایک چنگاری بھڑکتی ہے, تو وہ چنگاریاں کئی پیدا ہو چکی ہیں. چنگاریاں وکلاء میں آپ دیکھیے, ججز میں دیکھیے, معیشت میں موجود ہیں, اب صحافی بھی ہیں, عوام میں بے چینی ہے, مزدور طبقہ پریشان ہے, تنخواہ دار طبقہ پریشان ہے, ہر کوئی اس میں پریشان نظر آ رہا ہے. تو وہ اتنی چنگاریاں ہیں کہ کسی بھی وقت یہ کام, وہ جس طرح حامد میر صاحب نے انٹرویو میں کہا نا کہ بم تو پھٹ چکا ہے لیکن ابھی اسلام آباد راولپنڈی میں لوگوں کو اس کی گونج اس طرح سے سنائی نہیں دے رہی, اس کے اثرات نہیں نظر آ رہے. جب آئیں گے تو پھر ان کو سمجھ آئے گی یہ تو بہت دیر ہو گئی. اللہ حافظ.